تھے. حضور خواب میں ملے, فرمایا دو چت قبریں کتے میری طرف بڑھ رہے, راستہ روکو. اٹھے مصلی پہ بیٹھ کے رونے لگے, اللہ مدینے کی خیر ہو. حضور دوسرے دن پھر خواب میں ملے, فرمایا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. پھر تڑپ گئے. تیسرے دن پھر خواب میں ملے, کہا نور الدین, میں نے کہا وہ میری طرف بڑھ رہے ہیں. اب کے بار مصلی پہ نہیں, دوڑ لگا دی. 20 دن کا سفر 16 دنوں میں کیا اور لبیک کی صدائیں دیتے ہوئے مدینہ میں داخل ہوئے. اور وہ دو لوگ جن کی شکل رسول اللہ نے خواب میں دکھائی, انہیں آگ میں ڈال دیا, انہیں کاٹ دیا. پھر مدینے کی گلیوں میں چیخیں مار مار کے روتے ہیں اور کیا کہتے ہیں, بندہ نواز, یہ میرا اعزاز کس بڑی کائنات میں آپ نے میرا انتخاب کیا. کہا بیٹا تو نور الدین زنگی بنے گا. کہا جی میں نور الدین زنگی بنوں گا. کہا بتا دل میں شوق کیسے پیدا ہوا. تو وہ بچہ کہتا ہے کہ ماں کہتی ہے اگر تو نور الدین زنگی بنے گا نا تو خواب میں رسول اللہ تمہیں اپنی زیارت سے مشرف فرمائیں گے. اللہ یا رسول, جو سکھائیں گے بھائی اس کے نتائج آئیں گے. اچھی مائیں, نپولین نے کہا تھا اچھی مائیں تو اچھی قوم دوں گا. ماں کا کردار نسلیں بناتا ہے. حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ, کتنا بڑا نام ہے. کاکی ہندی کا لفظ ہے جس کا معنی روٹی ہے. اس نام سے شہرت کیسے پائی؟ آپ فرماتی کہ میں بچپن میں بیٹے کو کہا کہ بیٹا مصلی بچھا, دامن پھیلا, رب سے مانگنا. تو فرماتی میں تازہ کھانا بناتی, کمرے میں رکھتی, قطب الدین آتا, کھانا کھاتا اور کبھی کبھی اظہار بھی کرتا, ماں اللہ کتنا مہربان ہے, میں اس کے حضور دامن پھیلاتا ہوں تو مجھے تازہ کھانا دیتا ہے. ماں خوش ہوتی کہ بیٹے کا رب کے ساتھ توکل کا رشتہ جوڑ گیا. یہ مشق ماں نے بیٹے کے ساتھ جو ہے وہ اسی طرح کی. فرماتی ایک دن گھر سے باہر تھی, کام کی غرض سے گئی تھی, آنے میں تاخیر ہو گئی. دل ڈوبنے لگا کہ مالک میں نے تو بڑی محنت سے اس کا تیرے ساتھ تعلق جوڑا ہے, کہیں آج وہ توکل کا رشتہ کمزور نہ ہو جائے. آپ فرماتی میں گھر آئی تو میں نے کیا دیکھا, قطب الدین محو استراحت تھا. بیدار ہوا تو میں نے کہا بیٹا کھانا کھایا؟ کہا جی ماں جی کھایا کھانا, لیکن جو کھانا آج کھایا پہلے کبھی نہیں کھایا, اور جو مزہ آج آیا پہلے کبھی نہیں آیا. اور مائیں تو رب سے جوڑتی تھی, یہ وہی قطب الدین ہے. ماں نے مدرسے میں بھیجا, استاد کہتے بیٹا پڑھ الحمدللہ رب العالمین, ازبر تھا. سیقول السفہاء من الناس, ازبر تھا. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ازبر تھا. 14 پارے سنائے. استاد بڑے متاثر ہوئے, بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, ہجے اچھے منزل خوب. عرض کی استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانو تلمس طے نہیں کیے. تو فرمایا بیٹا یہ دولت کہاں سے پائی؟ عرض کی استاد جی میری والدہ 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لیے ہیں. اور بھائی ماں قرآن پڑھے تو بیٹا قاری قرآن بنتا ہے. ماں دودھ پلائے سونے محمد پہ درود پڑھے تو بیٹا دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیتا ہے. بچے بڑوں سے سیکھتے ہیں بھائی, جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے. کلاس روم میں ٹیچر نے سوال کیا بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ کسی نے ڈاکٹر, کسی نے انجینئر کہا. اور ایک بچہ کہتا ہے استاد جی میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. جھٹکا لگا, بیٹا صحابی تو وہ ہوتا ہے جس نے حضور کا زمانہ پایا ہو, سر کی آنکھوں سے حضور کا جمال دیکھا ہو. تو 14 صدیوں کے فاصلے پہ کھڑا ہے, لیکن بتا تیرے دل میں شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ بچہ کہتا ہے استاد جی میری والدہ روزانہ سونے سے پہلے مجھے ایک صحابی رسول کا واقعہ سنا کے سوتی ہے, تو میرے دل میں شوق پیدا ہوا ہے میں بڑا ہو کر صحابی بنوں. رکیے گا صاحب, ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی محبت سکھائی؟ جواب نہیں میں آئے گا. اور بھائی جس طرح ٹیچر روزانہ کی بنیاد پہ ایک نیا سبق کلاس میں لے کے آتا ہے نا, یہ باپ کا بھی حق تھا, یہ ماں کا بھی حق تھا. فتنوں کا دور ہے, اسلام آباد سے کراچی تک جو تبرے بولے گئے آپ کو نہیں پتا, صحابہ کو گالیاں دی گئیں. آپ روزانہ کی بنیاد پر چٹائی بچھاتے, مصلی خود بچھاتے, اور روزانہ کی بنیاد پہ کہتے آؤ بچوں آج ابو بکر کی باتیں کریں, آؤ بچوں آج عمر فاروق کی باتیں کریں, عثمان غنی کی باتیں کریں, مولا علی کی باتیں کریں. نتائج آنے تھے. اگر کوئی نلائق بدبخت بات کرتا تو گدی سے زبان کھینچتا. ماں بچپن میں سکھا گئی ہے. رسول اللہ فرماتے میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو صلہ قیامت کے دن میرا رب ہی عطا فرمائے گا. بھائی جان جزاک اللہ, جزاک اللہ یا علی, زندہ باد, زندہ باد یا علی. جو سکھاؤ گے بھائی اس کے نتائج آئیں گے. اگر وقت نہیں دو گے تو یہ بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے.
آج ہم کسی سے کبھی بیٹھ کے دکھ کی کہانی چھیڑ لیں، یار وقت دیا کرو اولاد کو، تو جواب یہی ملتا ہے، سر ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیے گا دوست، اس کائنات میں حضور سے بڑھ کر کوئی مصروف شخصیت گزری ہے؟ میرے نبی نے اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایک وقت اللہ کے لیے تھا، اس میں مخلوق نہیں تھی۔ حضور ساری رات اللہ کے حضور کھڑے رہتے، پاؤں مبارک متورم ہو جاتے۔ عرض کیا گیا حضور آپ مشقت میں پڑے رہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آپ کی برکت سے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف فرما دیے۔ تو حضور فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ ایک وقت اللہ کے لیے اور ایک وقت مخلوق کے لیے، دکھیوں کے کام آتے تھے، بیواؤں کے کام آتے تھے، ایک وقت اپنے لیے۔ ہم عائشہ سے سوال کیا گیا کہ حضور گھر تشریف لاتے ہیں تو حضور کے کیا معمولات ہوتے ہیں؟ پوچھنے والے کی غرض تسبیح و تحلیل، ذکر و اذکار کے تذکرے۔ آپ فرماتی حضور جب گھر تشریف لاتے ہیں تو کپڑوں کو پیوند لگا لیتے ہیں، بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، اپنا جوتا بھی گانٹھ لیتے ہیں۔ یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ کام ازواج نہیں کر کے دے سکتی تھی؟ یہ ڈیوٹی صحابہ اپنے کندھوں پہ نہیں لے سکتے تھے؟ حضور اپنا کام خود کیوں کرتے ہیں؟ یہ امت کی تعلیم کے لیے۔ جو اپنا کام خود کرتے ہیں ان کی طبیعتوں میں عجز پیدا ہوتا ہے، اور جو اپنا کام خود نہیں کریں گے دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا متکبر ہوگا یا پھر سست ہوگا۔ حضور اچھا ہم نے لوگوں کے رویے دیکھا، ہم کہتے ہیں ہماری گاڑی کا دروازہ کھولنے والے ملازم الگ، بوٹ پالش کرنے والے، کپڑے دھونے پریس کرنے والے الگ، ہمیں اپنا کام خود کرنے کی کیا ضرورت؟ اللہ فرماتے ہیں محبوب اگر آپ کہو تو ہم بتھائے مکہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اور جس کے دربان ابو بکر و عمر جیسے لوگ ہوں وہ اپنا کام خود کریں اور میں اپنا جوتا بھی نہ اٹھا سکوں، میں اپنا کام خود نہ کر سکوں، تو دو ہی چیزیں ہیں، تیسری بات کوئی نہیں ہے۔ اور ایک وقت میرے نبی نے اپنے گھر والوں کے لیے رکھا تھا۔ سنیے گا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے والد گرامی کو سجدوں میں دیکھا۔ سیدہ مالک سے کیا کہتی؟ بچوں کو سلا دیتی ہیں، خود مصلی بچھا لیتی ہیں، اور کیا کہتی؟ مالک تیری راتیں کتنی مختصر ہیں، رات بیت جاتی ہے، فاطمہ کا ذوق بندگی نہیں پورا ہوتا، اللہ فاطمہ کو ایک رات دے دے، تجھے جی بھر کے سجدے تو کر لوں۔ یہ گھر سے سجدے نا، امام زین العابدین فرماتے میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے۔ کربلا سے جب یہ قافلہ مدینہ آیا نا تو کچھ عورتیں افسوس کے لیے آئی، سیدہ زینب سے کسی خاتون نے سوال کیا کہ خاندان نبوت پہ کربلا میں سب سے مشکل گھڑی کون سی تھی؟ آپ فرماتے جب خیموں کو آگ لگی تو بچے ڈر کی وجہ سے دوڑے، فرماتے ان بچوں کو جمع کرنے اور لاشوں کو اکٹھا کرنے میں ہمارا وقت لگا۔ آپ فرماتی ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، یہ وقت کربلا میں ہمارے اوپر سب سے مشکل گھڑی تھی۔ اور بھائی مسلح گھر سے ملا، مسلح کربلا تک آیا، جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ بچوں کو وقت نہیں دو گے نا تو یہ بچے کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے۔ کسی نے اشفاق احمد سے کہا تھا کہ بڑے لوگوں کے بچے بڑے کیوں نہیں ہوتے؟ اس نے کہا بڑے بچوں کے لوگ یتیم ہوتے ہیں، اور بھائی باپ کے ہوتے ہوئے بھی باپ کی شفقت نہ ملے، یتیمی نہیں تو اور کیا ہے؟ ایک بہت بڑے خاندان کا چشم و چراغ، اس کے بگڑے حالات پہ کسی نے سوال کیا، حضرت جان کی امان چاہوں گا، ابا جی اچھی زندگی گزار گئے، گھر میں چشمہ بہ رہا تھا، دامن کیوں خالی رہا، محروم کی رہے؟ اس نے بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا ہمارے ساتھ حادثہ ہوا ہے، جھٹکا دینے والی بات ہے، کہا جو وقت ہمارا تھا نا وہ وقت تم لوگ لے گئے ہو، ہم نے پھر یہی کچھ بننا ہے۔ جب آپ اپنی اولاد کو وقت نہیں دو گے تو یہ کسی اور کے ہاتھوں میں کھیلیں گے، جو سکھاؤ گے اس کے نتائج آئیں گے۔ بھائی گالی سکھاؤ گے تو گالی آئے گی نا، گھر کا ماحول اگر دیندار ہے، گھر میں اگر قرآن پڑھنے والا ہے، درود پڑھنے والا ماحول ہے تو اس کے بھی نتائج آئیں گے۔ یار آسان سی بات سناؤں گا، اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ خود نیک بن جاؤ تو اس کے اثرات آئیں گے۔ فرمایا کسی کو گالی نہ دینا، آپ فرماتے پھر میں نے کسی جانور کو بھی گالی، میرے نبی فرماتے مرغے کو گالی نہ دو، کیوں؟ فرمایا وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ یہاں رک کر کے ایک جملہ عرض کروں گا، فرمایا مرغے کو گالی نہ دو، وہ تمہیں نماز کے لیے اٹھاتا ہے۔ اور آج لوگ علماء کو گالیاں دیتے ہیں، جو لوگوں کو دین سکھاتے ہیں، جسے استنجا کرنے کا بھی پتہ نہیں، جو منہ میں آتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ اور بھائی جان جس کو مسلح پہ کھڑا کرو نا اس کی عزت بھی کیا کرو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں تسلیم کے بعد تحقیق گمراہی ہوتی ہے، پہلے تحقیق کرو، اگر وہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں تو نہ مسلح پہ کھڑا کرو، لیکن جس کو مسلح دو اس کو عزت بھی دو۔ جس کے پیچھے نماز پڑھی باہر جا کے اس کا جبہ پھاڑا، اس کی دستار پھاڑی۔ فقہ کا مسئلہ ہے دوست، اگر دل میں اتنی بات آ جائے نا کہ میرے کپڑے امام کے کپڑوں سے اچھے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہی نہیں ہوتی، تو پہلی نصیحت فرمائی کہ کسی کو گالی، دوسری نصیحت فرمائی جابر نیکی کو حقیر نہ جاننا۔ بھائی جان ہم روزانہ گھر سے نکلتے ہیں، کئی بار ہمارے راستے میں کوئی روڑا پتھر آ جاتا ہے اور ہم احتیاط سے گزر گئے، میرا کہنا ہے بھائی یہ احساس کیوں نہیں روکتا کہ میرے بعد آنے والا کوئی میرا مومن بھائی اس راستے سے گزرے گا تو کہیں بے خبری میں اس پتھر سے نہ الجھ جائے۔ تقاضا تھا یار اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے،
ایک تو گزر کے بے نیازی سے، اور دوسرا یہ بھی خیال ہوتا ہے ادا اجر کی ہوئے گا، اور بھائی اللہ کی رحمت بندے کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ایک بہت بڑے محدث دنیا سے چلے گئے، کسی کو خواب میں ملے، پوچھا حضرت سناؤ قبر میں کیسے ہو؟ کہا الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہے۔ پوچھا کون سا عمل بخشش کا سبب بنا؟ فرماتے ایک دفعہ حدیث لکھنے بیٹھا، سیاہی میں قلم ڈبویا، باہر نکالا، لکھنے لگا کہ اس میں مکھی آ کے بیٹھ گئی۔ فرماتے اس خیال سے قلم کو روک لیا کہ یہ مخلوق خدا ہے، پیٹ کی پیاس بجھا لے میں پھر لکھ لوں گا۔ کہتے اللہ کو میری یہ ادا پسند آئی، اللہ نے میری مغفرت فرما دی۔ تیسری نصیحت فرمائی جابر بن سلیم، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔ ہم سٹیٹس کو باہر رکھتے ہیں، ہاں یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اوقات اچ رکھ، اوقات کس چیز کا نام ہے بھائی؟ واصف علی واصف بڑی اچھی بات کرتے ہیں، آپ فرماتے اپنے ماتحت کے ساتھ حسن سلوک یہ ہے کہ اسے اپنا ماتحت ہی نہ سمجھا جائے۔ بڑی بات کہہ گئے واصف علی واصف، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے، ایک معیار میں نے آپ نے مقرر کیا، ہم سمجھتے جس کے پاس دوڑتی گاڑیاں، فلک بوس عمارتیں، بنگلے پلازے ہوں وہ بڑا ہوتا ہے۔ بھائی بندہ دولت سے بڑا ہوتا ہے، یہ تو اللہ کی تقسیم، کسی کو زیادہ کسی کو کم، جس کو زیادہ دی اس کا بھی امتحان، جس کو کم دی اس کے لیے بھی امتحان۔ دولت سے تو نہیں انسان بڑا ہوتا بھائی، یہ معیار میں نے آپ نے مقرر کیا ہے۔ وہ تو میاں صاحب ایک جگہ تنقید بھی کرتے ہیں کہ وہ کہتے بے وقوفاں دے نوکر ویکھے دانش مند سیانے، دولت سے انسان بڑا نہیں ہوتا۔ سنیے گا واصف علی واصف کا جملہ، آپ فرماتے بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ خود کو چھوٹا نہ محسوس کریں۔ میں نے عرض کیا نا ہمارے رویے کیا، تو ہم کہتے ہیں اوقات اچ رکھ۔ میرا تعلق ایک دیہات سے ہے، ہمارے دیہاتوں میں کچھ لوگوں کی گردن میں سریانی گارڈر ہوتا ہے، اور وہ سارا دن اسی نشے میں گھومتا ہے کہ لوگ ہمیں بڑھ بڑھ کے سلام کریں۔ اچھا کچھ لوگ طبیعتوں میں بے نیازی بھی رکھتے ہیں، اور ہونی بھی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے۔ ایسے لوگوں کا گزرنا اچھا نہیں لگتا، اور مڑ کر کے لوگوں کو روک کر کے ایک کدا پتر ہے اور جدا بھی ہے تو سلام کر لے۔ عزت مانگنے سے عزت نہیں ملتی دوست، عزت دینے سے عزت ملتی ہے۔ وہ ایک بہت بڑا مذہبی سکالر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہا تھا، باہر ایک جھاڑو دے رہا، کہا بیٹا کھانا کھا لو، نظر اٹھائی کونا کو دھوکا لگا، کون منہ لگاتا ہے غریبوں کو؟ اور بھائی غریب بھائی ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا، غریب بہن ہو تو بھائی منہ نہیں لگاتا۔ یار غریب بہن تو بھائی سے رشتہ لینے آ جاتے ہو، بھائی کے تیور دیکھنے والے تو تیری جرت کی میں ہوئی، اوقات تو دیکھ، تو میری بیٹی کو 2 وقت کا کھانا نہیں دے سکتی، رازق ہم ہیں۔ بہنیں ولی بناتی ہیں، بہنیں ماں کا روپ ہوتی ہیں، بہنوں کے ہاتھ بھائیوں کے لیے ہر وقت اٹھے رہتے ہیں۔ خیر یہ رویوں کی کہانی ہے۔ اس نے نظر اٹھائی، کانوں کا دھوکا لگا، کام میں مصروف ہو گیا، پھر آواز ہی پتر کھانا کھا لے، نظر اٹھائی، چست رو کے کہتا حضرت مجھے کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں بیٹے کھانا کھا لو۔ اس نے دوڑ لگا دی، تھوڑی دیر بعد واپس آیا، اس کے ساتھ اس کی بیوی بچے تھے۔ وہ کہتا حضرت کھانا بعد میں کھائیں گے، ہم عیسائی ہیں، ہمیں محمد عربی کا غلام بنا دیجئے۔ اور یار اسلام پہ یا رسول اللہ سنیے گا، 3 گھنٹے کا لیکچر نہیں، دلائل نہیں، صرف 2 میٹھے بول کہ پتر کھانا کھا لے، خالی دامن ایمان سے بھر رہا ہے۔ یار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، سرے راہ کھلا میدان آیا، بچے عید کی خوشیوں میں مسرور تھے۔ ایک جانب کیا دیکھا گیا، ایک بچہ تن پہ پیرہن پھٹا، آنکھوں میں آنسو۔ حضور گزرے کے قدم روک کے فرمایا بیٹا آپ کیوں رو رہے ہو؟ شاید کہ حضور کو پہچان نہ سکا، عرض کرتا ہے فلاں غزوے میں میرے والد حضور کے ساتھ تھے، شہید ہو گئے، میں یتیم ہو گیا، والدہ بیوہ ہو گئی، ماں نے دوسرا نکاح کر لیا، سوتیلے باپ نے مال پہ قبضہ کیا اور مجھے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا۔ میرے نبی فرماتے بیٹا کیا تو اس بات پہ راضی نہیں کہ محمد تیرے باپ لگے، عائشہ تیری ماں لگے، فاطمہ تیری بہن لگے، علی چچا لگے اور حسن و حسین تیرے بھائی لگے؟ وہ بچہ کہتا ہے یہ رشتے میرے، میرے نبی فرماتے ہیں آج سے تیرے۔ وہ کہتا ہے اگر یہ رشتے میرے ہیں تو مجھے اور کیا چاہیے؟ سنیے گا دوست، حضور اس بچے کو لے کے گھر آئے، کھانا دیا، لباس دیا، انگلی تھامی اور عیدگاہ کی طرف تشریف لے آئے۔ سرے راہ جب کھلا میدان آیا تو بچے پھٹی نگاہوں سے دیکھ کے کہتے او بھائی ابھی تو رو رہے تھے، اب فخر سے کہتا ہے بھوکا تھا کھانا ملا، ننگا تھا لباس ملا، یتیم تھا ابو جی محمد ملے، عائشہ ماں ملی، فاطمہ بہن، علی چچا، حسن حسین بھائی۔ وہ بچہ کہتا ہے اب بھی میں روؤں؟ یہ ہے اخلاق، یہ ہے دین، جس سے بھی ملو تو خندہ پیشانی سے ملو۔